انڈیا اور پاکستان کے درمیان حالیہ جنگ کو پاکستان کے دفاعی بجٹ میں ریکارڈ اضافے کی ایک بڑی وجہ قرار دیا جا رہا ہے، کیونکہ اب پاکستان اپنے دفاع پر کسی قسم کا سمجھوتہ نہیں کر سکتا۔ یاد رہے کہ آئندہ مالی سال کے دفاعی بجٹ میں ہونے والا اضافہ گزشتہ ایک دہائی کے دوران سب سے بڑا اضافہ ہے۔ وفاقی حکومت نے بجٹ 2025-26 کا اعلان کرتے ہوئے دفاعی بجٹ میں 20.2% کا بڑا اضافہ تجویز کیا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ آئندہ مالی سال کے دفاع کا بجٹ 428 ارب روپے کے اضافے کے بعد 2550 ارب روپے ہو جائے گا۔ دفاعی اخراجات کے لیے رکھی گئی یہ رقم پاکستان کے جی ڈی پی کا تقریباً 2% جبکہ مجموعی بجٹ کا تقریباً 15% بنتا ہے۔ ماضی میں دیکھیں تو پاکستان کے دفاعی بجٹ میں بہت زیادہ اضافہ نہیں ہوتا رہا، لیکن دفاعی تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ پاک بھارت کشیدگی کے بعد پاکستانی دفاعی صلاحیت کو مزید مضبوط کرنا لازم ہو چکا ہے۔ حکومت نے رواں مالی سال کے بجٹ میں مسلح افواج کے افسران اور سپاہیوں کے لیے اسپیشل الاؤنس کا اعلان بھی کیا ہے، تاہم وزیر خزانہ کے مطابق یہ رقم دفاعی بجٹ سے ہی خرچ کی جائے گی۔ اس سے قبل گزشتہ برس اپنا پہلا بجٹ پیش کرتے ہوئے موجودہ حکومت نے دفاع کے لیے 318 ارب روپے کا اضافہ کرتے ہوئے 2122 ارب روپے مختص کیے تھے۔ اسی طرح مالی سال 2023-24 میں دفاع کے لیے 1804 ارب جبکہ مالی سال 2022-23 میں 1530 ارب روپے مختص کیے گئے تھے۔ وفاقی وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال نے بجٹ سے پہلے ہی اندیا دے دیا تھا کہ ملک کی خود مختاری کی قیمت پر بچت نہیں ہو سکتی اور دفاعی رقوم میں اضافہ ناگزیر ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ ہمارا قومی فرض ہے کہ بجٹ میں مسلح افواج کی صلاحیت بڑھانے اور مستقبل میں وطن کے دفاع کے لیے جو کچھ درکار ہو وہ فراہم کریں۔ ان کا کہنا تھا کہ اب یہ ثابت ہو چکا ہے کہ ہمارا ہمسایہ خطرناک ہے، جس نے رات کی تاریکی میں ہم پر حملہ کیا لیکن ہم نے اس کا منہ توڑ جواب دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ ملک کو تیار رہنا ہوگا تاکہ اگر دشمن دوبارہ حملہ کرے تو ہم فوری جواب دے سکیں۔ ایسے میں دفاعی بجٹ میں اضافہ ناگزیر ہے۔ دوسری جانب وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا بھی بجٹ تقریر میں کہنا تھا کہ سیکیورٹی صورتحال مخدوش ہے اور ملک کی دفاع حکومت کی اہم ترین ترجیح ہے، لہٰذا اس قومی فرض کے لیے بجٹ میں 2550 ارب روپے فراہم کیے جائیں گے۔ حکومت کا موقف ہے کہ انڈیا کے ساتھ 4 روزہ جنگ اور خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں بڑھتے ہوئے دہشت گرد حملے فوجی صلاحیت بڑھانے کا تقاضا کر رہے ہیں۔ بجٹ دستاویزات کے مطابق 2025-26 کے لیے پاکستان کی بری فوج کے لیے 1170 ارب مختص کیے گئے ہیں، جو کہ مجموعی دفاعی بجٹ کا 45.9% بنتے ہیں۔ پاکستان ایئر فورس کے لیے 520 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں، جو کہ مجموعی دفاعی بجٹ کا 20.4% بنتے ہیں۔ نیوی کے لیے 266 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں، جو کہ مجموعی دفاعی بجٹ کا 10% بنتے ہیں، جبکہ انٹر سروسز آرگنائزیشنز کے لیے 498 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں، جو کہ مجموعی بجٹ کا 19.5% بنتے ہیں۔ اگر تقابلی جائزہ لیا جائے تو انڈیا کے سالانہ دفاعی اخراجات پاکستان سے 9 گنا زیادہ ہیں، تاہم ماہرین کہتے ہیں کہ انڈیا سے پاکستان کے دفاعی اخراجات کا موازنہ نہیں کیا جا سکتا کیونکہ انڈیا کی معیشت پاکستان سے بہت بہتر ہے۔ تجزیہ کار ہما بقائی کہتی ہیں کہ پاکستان کئی برسوں سے دہشت گردی کے خلاف لڑ رہا ہے، خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں مسائل کا سامنا ہے اور اب انڈیا کی طرف سے خطرہ بڑھ گیا ہے۔ دفاعی بجٹ میں اضافے کی تجویز کو پاکستان میں اقتدار کے حلقوں میں ہرگز کسی مخالفت یا مزاحمت کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا اور یہ اسی شکل میں منظور بھی ہو جائے گی۔ یاد رہے کہ انڈیا اور پاکستان کی حالیہ کشیدگی کے بعد قومی اور بین الاقوامی دفاعی ماہرین خطے میں اسلحے کے حصول کی نئی دوڑ اور دفاعی اخراجات میں اضافے کے خدشات کا اظہار کر رہے تھے۔ ہما بقائی کہتی ہیں کہ انڈیا کا جارحانہ بیانیہ اور دہشت گردی کی تازہ لہر نے دفاعی اخراجات میں اضافے کو ایک طرح کا نیو نارمل بنا دیا ہے۔ انڈیا کی جانب سے تواتر سے آنے والے بیانات سے پاکستان میں تشویش بڑھ رہی ہے۔ پاکستان کا بیانیہ یہ ہے کہ ہم روایتی جنگ کو ایک نئے لیول پر لے گئے ہیں، اب دونوں ملکوں کے درمیان تنازع کے امکانات کئی گنا بڑھ گئے ہیں۔ یہی وجوہات ہیں کہ اس اضافے کی کسی سطح پر ہرگز مخالفت نہیں ہوگی، حتیٰ کہ وہ حلقے بھی جو عموماً بجٹ پر تنقید کرتے ہیں اب صرف فوج کے اخراجات کم کرنے کی بات کر رہے ہیں۔ تاہم تجزیہ کار یہ بھی کہتے ہیں کہ دفاع کے بڑھتے اخراجات انڈیا اور پاکستان دونوں ہی ملکوں کی عوام کو متاثر کرتے ہیں۔ عامر ضیاء کے مطابق دونوں ملکوں
में गुर्बत और गरीब आवाम का हाल एक सा है। पाकिस्तान और इंडिया में लाखों बच्चे स्कूल से बाहर हैं। ग़िज़ाइयत की कमी बड़े मसलों में से एक है। गुर्बत बहुत ज्यादा है। करोड़ों लोग खतरे गुर्बत से नीचे जिंदगी बसर करने पर मजबूर हैं। पीने को साफ पानी मैसर नहीं, लेकिन दोनों मुल्कों का दिफाई बजट देखें तो ये हैरत अंगेज हद तक ज्यादा है। और वो ये भी कहते हैं कि पाकिस्तान में बदकिस्मती से बजट और मुआशी पॉलिसी में कोई इनोवेशन नहीं आ रही। उनके मुताबिक जब तक मुल्क में जदीद मुआशी इस्लाहात नाफिज नहीं होंगी और हुकूमतें चाहे अलामती ही सही मगर अपना साइज और अपने अखराजात कम नहीं करेंगी, दिफा जैसे शोबों के बजट बढ़ने का बोझ तरक्याती और फलाही मंसूबों पर ही पड़ता रहेगा। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।